खुरम साहब, जिस तरह बात हो रही है तीफी बट के हवाले से सीसीडी के हाथों तीफी बट कैसे अपने अंजाम को पहुंचे? और आज सुबह एक ये धमाका कर दिया गया अचानक कि तीफी बट सीसीडी के साथ उनको लाया जा रहा था कराची से, जिस वक्त वो दुबई से आए हैं, और रहीम यार खान के करीब उनके साथी छुड़ाने आए हैं और उनकी फायरिंग से वो मारे गए हैं। दुबई में इनकी गिरफ्तारी हुई, दुबई से इनको लाया गया और उसके बाद आज वाला वाक़या हो गया। जो आज स्टेप सीसीडी ने उठाया है, इसने ये पंजाब की तारीख का मैं समझूंगा सबसे बड़ा वाक़या हुआ। अमीर बलाश टीपू ग्रुप की मैं समझता हूँ ये फतह हुई है। तीफी बट ग्रुप के लिए मुश्किलात में इजाफा हो कि सबसे पहले छापा गोगी बट के घर मारा गया। ये नहीं कि अब इस बात का इशारा दिया जा रहा है कि जिस तरह तीफी बट के साथ हुआ इस तरह गोगी बट के साथ भी हो। एक स्लोगन था जस्टिस फॉर अमीर बलाश, तो अमीर बलाश ग्रुप को आज जस्टिस मिल गया। तीफी बट ग्रुप के लिए बेशुमार इस टाइम मुश्किलात बढ़ गई हैं और उनके दीगर साथियों को भी अपनी जिंदगी के खतरात लाहक हो गए। फिलहाल एक खतरे की जो इस वक्त तलवार है वो गोगी बट के सर पर लटक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाज। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करने लगे हैं तीफी बट के हवाले से, जो कि अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। जिस तरह बात करते हैं कि टीपू ट्रकावाला और तीफी बट ग्रुप के माबैन जो पुरानी दुश्मनी है उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर हम देख रहे हैं कि वो खत्म नजर आता है। इसमें कई सवालात हैं जो आप सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि क्या क्या चीजें थी और किस तरह चीजें आगे जाके क्रिएट हो रही हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर एनालिस्ट खुर्रम पाशा साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुर्रम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम साहब, जिस तरह बात हो रही है तीफी बट के हवाले से सीसीडी के हाथों तीफी बट कैसे अपने अंजाम को पहुंचे? ये असल में 2 रोज पहले ये बात सामने आई थी कि तीफी बट को पाकिस्तान लाया गया और उसके बाद उन्हें सीसीडी के हवाले किया गया, लेकिन ना तो सीसीडी हकाम इस बात की तस्दीक कर रहे थे और ना लाहौर पुलिस का कोई ऑफिसर इस बात की तस्दीक कर रहा था। मामला जो भी हैं उन्हें इंतहाई सीगा राज रखा गया और बड़ी खामोशी के साथ इस सारे सिस्टम को लेकर चला गया। और आज सुबह एक ये धमाका कर दिया गया अचानक कि तीफी बट सीसीडी के साथ उनको लाया जा रहा था कराची से, जिस वक्त वो दुबई से आए हैं, और रहीम यार खान के करीब उनके साथी छुड़ाने आए हैं और उनकी फायरिंग से वो मारे गए हैं। अब इसमें उन्होंने जो सीसीडी ने अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की, उसमें 2 वकूए उन्होंने बनाए हैं। पहला जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया उसमें ये बात लिखी है कि तीफी बट के साथी छुड़ाने आए, उनकी फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया और तीफी बट के साथी उन्हें छुड़ा कर ले गए। अगला एक फिर वकूआ बना कि जिसमें यह बात सामने आई कि ज़िला रहीम यार खान की पुलिस, सीसीडी रहीम यार खान और सीसीडी लाहौर के जो डीएसपी हैं सैयद हसनैन हैदर शाह साहब, वो और उनकी टीम यहाँ से तीफी बट को लेने गई हुई थी। तो वो जब दोबारा उनके साथियों के साथ टाकरा होता है और फिर फायरिंग का तबादला होता है, तो उस दौरान एक शख्स फायरिंग की जद में आके गिर जाता है और वो कुछ लोग फरार हो जाते हैं। जब उस शख्स को देखा जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है, तो वो तीफी बट ही होते हैं। ये तो एक आज का ये मामला था और इस हवाले से सीसीडी ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की है। बट अब ये है कि एक ऐसा शख्स जिसने 35 साल लाहौर में एक उसका तूती बोला है, ठीक है, उससे कबल भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते रहे। टीपू ट्रकावाला के कत्ल का मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ, अमीर बलाश टीपू के कत्ल का मुकदमा भी हुआ। इससे कबल एक वाक़या हुआ था ऐवान दल में, जिसमें टीपू ट्रकावाला शदीद जख्मी हुए और गालबन 5 अफराद उसमें जो राहगीर थे वो मारे गए थे। उसका मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी कभी भी अमल में नहीं लाई जा सकी थी और वो इन मुकदमात में बरी भी हुए। अब ये जो आखिरी मुकदमा जो हुआ अमीर बलाश टीपू वाला, इसमें ये 1.5 साल से ज़ायद अरसा से रुपोश थे। दुबई में इनकी गिरफ्तारी हुई, दुबई से इनको लाया गया और उसके बाद आज वाला वाक़या हो गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो आज स्टेप सीसीडी ने उठाया है, इसने ये पंजाब की तारीख का मैं समझूंगा सबसे बड़ा वाक़या हुआ। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब की तारीख का एक ऐसे शख्स उनके हाथों अपनी जान की बाजी हार गया है कि जिसका एक नाम था, जिसका एक असर रसूख था और जिसका एक हल्का बाब बहुत वसी था, इसमें तो कोई शक नहीं था। लेकिन आज अमीर बलाश टीपू ग्रुप की मैं समझता हूँ ये फतह हुई है। तीफी बट ग्रुप के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। वो मुश्किलात में कैसे इजाफा हुआ? वो ऐसे हुआ कि जो 2 मुकदमात दर्ज किए गए, एक इक़दाम कत्ल का पुलिस मुकाबले का और दूसरा तीफी बट के कत्ल का, उनमें तीफी बट के ही साथियों को नामजद कर दिया गया।
نامعلوم ساتھی ڈالے گئے ہیں اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سامنے آنے پہ ہم شناخت کر سکتے ہیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی اب تیفی بٹ گروپ کے جو ایسے متحرک لوگ ہیں وہ اب پولیس انہیں نامزد بھی کر سکتی ہے, انہیں گرفتار بھی کر سکتی ہے. اور اس سلسلے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ سب سے پہلے چھاپا گوگی بٹ کے گھر مارا گیا. اچھا, اب اس حوالے سے بھی مختلف افواہیں مارکیٹ میں سرگرم ہیں کہ گوگی بٹ جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ افواہیں بھی مارکیٹ میں سرگرم ہے اس وقت, بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہیں. کچھ لوگ بھی دبے الفاظ میں اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسی بھی لمحے گوگی بٹ کے ساتھی بھی انہیں چھڑانے آ جائیں گے. یعنی کہ اب اس بات کا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح تیفی بٹ کے ساتھ ہوا اس طرح گوگی بٹ کے ساتھ بھی ہوگا. اچھا خرم صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جیسے اب گوگی بٹ کا بتا رہے ہیں تو ان کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملے گا؟ میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ فیوچر ان کا اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہے, کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں ٹیکنیکلی تو اس وقت سی سی ڈی پورا اس گروپ کے پیچھے چڑھ گئی ہے. سی سی ڈی نے ویسے تو بہت زیادہ کاروائیاں پورے پنجاب میں کی ہیں اور اس میں ایک شک بھی کوئی نہیں کہ سی سی ڈی کے اقدامات کی وجہ سے پنجاب میں جرائم کی شرح بہت حد تک نیچے بھی آئی ہے. لیکن اب تیفی بٹ گروپ کے ساتھ جو ٹاکرا ہو گیا ہے, جو ایک کاروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے سی سی ڈی کی طرف سے, تو ادارے کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا, اسٹیٹ کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا. تیفی بٹ گروپ کی دشمنی امیر بلاش ٹیپو گروپ کے ساتھ رہی ہے, وہ لڑتے بھی آئے ہیں, دشمنی نبھاتے بھی آئے ہیں, دونوں گروپ اپنی اپنی جگہ سٹینڈ کرتے رہے ہیں. لیکن اب صورتحال انٹائرلی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک تیفی بٹ کی میت ان کے لوائقین کے حوالے نہیں کی گئی. ابھی میں ایک میسیج سن رہا تھا, مختلف سوشل میڈیا گروپس پہ چل رہا تھا ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن کا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں, ویڈیو بیان بنا دیں کہ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو ہم میت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اب اس قسم کا سینیریو چل رہا ہے. تو ایک طرف ان کے گھر صدمے کی کیفیت ہے, غم کا پہاڑ ان کی فیملی کے لیے بھی ٹوٹ گیا ہے. جس طرح ماضی میں امیر بلاش ٹیپو جب قتل ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی صدمے کی کیفیت تھی. پھر وہ ایک مظفر مارا گیا اس واقعے میں, جب امیر بلاش ٹیپو کو قتل کیا جاتا ہے وہ موقع پہ جو شوٹر تھا وہ مارا جاتا ہے. اس کے بعد احسن شاہ مارا جاتا ہے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں, تو احسن شاہ کے گھر بھی یہی کیفیت تھی. پھر جاوید بٹ قتل ہو جاتے ہیں جو تیفی بٹ کے بہنوئی تھے, تو ان کے گھر بھی یہ کیفیت تھی. انسانی جان کسی کی بھی چلی جائے ان دشمنیوں میں وہ افسوسناک ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں پہلے تو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی جب بھی نقصان ہوا امیر بلاش ٹیپو گروپ کا ہوا, کبھی تیفی بٹ گروپ کا نقصان نہیں ہوا اس دشمنی میں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس دشمنی سے جڑے کئی کردار ایسے تھے جو ماضی میں بھی مارے گئے, اس میں بے شمار جانے گئی ہیں اس دشمنی میں. اب وہ کرداروں کی ایک بڑی تعداد ماضی میں بھی مبینہ پولیس مقابلوں میں ماری گئی. لیکن اب کیا ہوا, پہلے جاوید بٹ گئے اس دنیا سے, اور اس کے بعد اس دشمنی کا جو ایک آپ سربراہ اس گروپ کا وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا. تو چلیں اس طرح ایک وہ جو ایک نعرہ تھا, ایک سلوگن تھا جسٹس فار امیر بلاش, تو امیر بلاش گروپ کو آج جسٹس مل گیا تیفی بٹ کے مارے جانے کے بعد. یہ خبر ڈیفینیٹلی امیر بلاش ٹیپو جو گروپ ہے ان کے لیے ایک اطمینان کا باعث ہوگی. ظاہر ہے وہ بھی ایک عرصہ سے اپنی زندگی کے پیاروں کے نقصانات وہ بھی برداشت کر چکے ہوئے ہیں اور اس دشمنی کو لے کے بھی چل رہے تھے. تو یہ خبر ان کی نظر میں تیفی بٹ دشمن ہے, ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوئے گی, ان کے لیے آج جسٹس کا دن ہوگا. لیکن دوسری طرف تیفی بٹ گروپ کے لیے بے شمار اس ٹائم مشکلات بڑھ گئی ہیں اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی اپنی زندگی کے خطرات لاحق ہو گئے. کیونکہ اگر تیفی بٹ اس دنیا سے جا سکتے ہیں اس انداز میں تو پھر کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور سی سی ڈی نے یہ سٹیپ اٹھا کے پنجاب بھر کے ان دشمنداروں کو بھی یہ پیغام دے دیا اب کسی کی خیر نہیں ہے. کیونکہ اگر تیفی بٹ جیسے ایک بااثر شخص کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اب یہ چیز بھی جو باتیں ہوتی تھیں سی سی ڈی کے حوالے سے, کیونکہ ایک ناقدین کا بھی ایک حلقہ تھا جو سی سی ڈی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ یہ کمزوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. لیکن سی سی ڈی نے آج یہ بھی دکھا دیا کہ اس کے لیے سب برابر ہے, اس کے لیے کوئی تگڑا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بااثر نہیں ہے. وہ صرف اپنی جو پالیسیز کو, اپنی ایک اگریسو پالیسی کو جو لے کے چلے ہیں
اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اچھا خرم صاحب، جس طرح یہ سی سی ڈی کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں جیسا اب یہ جتنا بھی ایک دشمنداری سسٹم تھا، ایک بدماش سسٹم تھا، جب سے سی سی ڈی آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے موجودہ حالات کے آگے کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اب؟ جی بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سی سی ڈی کے قیام کے بعد دیکھیں ایک جرائم پیشہ شخص ہوتے ہیں، ایک دشمندار ہوتے ہیں. ان دونوں کی جو آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا. جو ایک جرائم پیشہ ہے اس نے جرائم کرنا ہے، دشمندار نے اپنی دشمنیاں نبھانی ہوتی ہیں. یہ پورے پنجاب میں سسٹم چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویگو ڈالا کلچر کا خاتمہ ہوا، سارے عام مسئلے کی نمائش جو ایک فیشن بن گئی ہوئی تھی، اب آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد جس طرح سنگین جرائم میں ملوث افراد کو انجام تک پہنچایا گیا، اس سے بڑے لوگ جو ہیں وہ جرائم کی دنیا سے بھاگ گئے ہوئے تھے، کئی توبہ طائب ہو گئے ہوئے تھے. اب جو یہ ایک دشمن دار گھرانے کے سربراہ کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اب کوئی دشمن دار گھرانہ سر اٹھائے گا. تو انہیں پتہ ہے کہ اگر تیفی بٹ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی کسی باغ کی مولی نہیں ہے. تو یہ ایک جو سی سی ڈی کا اوور آل ایک پنجاب میں خوف چل رہا تھا، آج اس خوف میں 4 گنا سمجھے زیادہ اضافہ ہو گیا کہ اب کوئی شخص بھی سی سی ڈی سے ڈرے بغیر نہیں رہ سکے گا. اچھا خرم صاحب، لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا میت کے حوالے سے، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا، تو میت اب تک کیوں نہیں مطلب انہوں نے لواحقین کو دی؟ دیکھیں میت حوالے کرنے کے بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، ظاہر اس کا مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس کے بعد جب یہ سارے مراحل مکمل ہوتے ہیں تو پھر ہی لواحقین کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ ابھی خواجہ زر گلشن نے بات کی ہے کہ یہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میت لواحقین کے حوالے تو کرنی ہے. وہ ڈیڈ ہاؤس میں تو نہیں پڑی رہے گی، وہ آج نہیں کریں گے کل کر دیں گے. میت تو آنی ہے، اس کے بعد نماز جنازہ بھی ہونی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہی اختیار کرتے ہیں. فی الحال ایک خطرے کی جو اس وقت تلوار ہے وہ گوگی بٹ کے سر پر لٹک رہی ہے. نہ صرف گوگی بٹ کے سر پہ لٹک رہی ہے بلکہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ جو اس دشمنی کے حوالے سے کسی نہ کسی انداز میں متحرک تھے، ان سب کے لیے اس وقت جو خطرات کے بادل ہیں وہ منڈلا آ رہے ہیں. خرم صاحب بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ بات کر رہے تھے تیفی بٹ کے حوالے سے، تمام اپڈیٹس آپ نے دیکھی، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، جو چیزیں ہم دیکھیں گے ان کی میت کے حوالے سے، یا آگے جو کیس ہے وہ کس اینگل سے جا رہا ہے، تو ہم خرم پاشا صاحب سے دوبارہ بات چیت کریں گے اور تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے. یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.